خواتین و حضرات، دیسی دھوم ریڈیو اردو کے پروگرام اردو دھوم کی جانب سے عشرت معین سیما کا سلام قبول کیجیے۔ جرمنی کی سرزمین سے ہمارا یہ سلام اپنے ان تمام چاہنے والوں کے لیے ہے جو آج ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، ہم سے بات چیت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ خواتین و حضرات، اردو دھوم کے اس پروگرام کی شہرت اردو زبان کی دھوم بن کر دنیا کے ہر خطے میں پہنچ رہی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری یہ کوشش رنگ لا رہی ہے۔ جرمنی کی سرزمین سے اردو ادب اور اردو زبان جو ہے وہ آگے نکل رہی ہے، پھیل رہی ہے، ایک صوتی رابطہ بن کر دنیا بھر کے تمام ممالک میں بسے ان تمام لوگوں سے رابطہ کر رہی ہے جو لوگ اردو زبان سے رغبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اسے چاہتے ہیں، اسے بولنا چاہتے ہیں، اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں اپنا ادب تخلیق کر رہے ہیں، اپنی شاعری کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامعین کا سلسلہ جو ہے اس پروگرام میں کافی طویل ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں، ایشیا سے، بلکہ ایشیا سے، مختلف ممالک سے، یورپ، امریکہ، کینیڈا سے، ہمیں ہر جگہ سے لوگ جو ہیں وہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو بہت سراہ رہے ہیں اور پروگرام میں شامل ہونے کی بھی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، آپ تمام ساتھی ہمارے اس پروگرام کا یقینی طور پر حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ ہماری آواز میں شامل ہو کر اپنی آواز میں اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، ہماری اس کاوش پر اپنا اظہار رائے پیش کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے صلاح و مشورے دے سکتے ہیں۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ اور فون نمبر موجود ہے۔ فیس بک پہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے براہ راست بات کی جائے اور آپ کی رائے اور آپ کے جو مشورے ہیں ان کا فوری طور پر رد عمل ظاہر کیا جائے اور آپ کو جواب دیا جائے۔ ہماری ان تمام کوششوں میں آپ کا تعاون یقیناً ہمارے اس پروگرام کی کامیابی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو جرمنی میں برقی صحافت کے حوالے سے، اردو صحافت کے حوالے سے، اردو ریڈیو کی صحافت کے حوالے سے ہم نے جو ہے ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ اسے ہم بہت آگے تک لے جائیں گے اور یقیناً جب آپ کا تعاون ہوگا، آپ کا ساتھ ہوگا، تبھی ہم اس پروگرام کو آگے لے جائیں گے۔ ہم اپنی زبان کی ترویج کر سکیں گے، ہم اپنی زبان میں ادب تخلیق کرنے والوں کا اور شاعری پیش کرنے والوں کا تعارف پیش کر سکیں گے، اور آپ بس ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے گا، ہمیں سنتے رہیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازتے رہیے گا۔ خواتین و حضرات، ہم نے دیسی دھوم ریڈیو کے اس پروگرام کو اردو دھوم کا نام دے کر جہاں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اس زبان سے، وہیں ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ سارے جہاں میں دھوم بن کر گونجنے والی اس زبان کے ادبی اور شعری خزانے میں بھی اپنے سامعین کو شامل کریں، اپنے سننے والوں کو متعارف کروائیں نئے لکھنے والوں سے، کلاسیکل شعراء سے اور اس عہد کے شعراء سے، اور تاریخی لحاظ سے جو شعراء یا جو ادیب اس زبان کا ادبی خزانہ اور شعری خزانہ وسیع کر گئے ہیں، ان سے ہم متعارف کروائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات اور بات چیت جو ہے پورے یورپی سطح پر کروائی ہے ابھی تک، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے اور بھی جو سامعین ہیں یا ہمارے جو لکھنے والے ہیں، ادب تخلیق کرنے والے ہیں، وہ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور جو ہم جن کلاسیکل شعراء کے متعلق بات چیت کریں وہ ہماری اس گفتگو کا حصہ بنیں اور وہ بھی اپنی رائے پیش کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ماہ ہم نے فروری کے مہینے میں ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں غالب کو خراج تحسین پیش کیا، اس کے بعد ہم نے دوسرے پروگرام میں فیض احمد فیض کو خراج تحسین پیش کیا، اور جناب عارف نقوی صاحب جو کہ جرمنی میں مقیم ہیں، برلن میں، ان سے ان کی وابستگی تھی فیض احمد فیض کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، انہوں نے اپنی یادیں شیئر کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے ایک پروگرام میں جناب فہیم اختر صاحب کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے بھی عصمت چغتائی کے فن کو ترقی پسند ادب کے حوالے سے جو ہے وہ جانچا اور اپنی رائے بیان کی۔ اس کے بعد محترمہ صدف مرزا صاحبہ نے ڈنمارک سے جو ہے ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئیں، انہوں نے جو ہے اپنی بہت خوبصورت اپنی شاعری
اپنا ادب پیش کیا، بتایا انہوں نے کہ یورپ میں اردو کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کیا کیا ہونے چاہیے، کن مسائل کا سامنا ہے اس زبان کو۔ اس زمانے میں اس کے متعلق ہماری بات چیت ہوئی۔ اور خواتین و حضرات، اسی طرح آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ مارچ کے مہینے کا اولین پروگرام ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس مہینے بھی ہم آپ کو اپنے ان تمام کلاسیکل شعراء سے متعارف کروائیں گے جو کہ اس مہینے پیدا ہوئے ہیں یا اس مہینے کے حوالے سے ان کا کوئی خاص کام سامنے آیا ہے، اور ان شعراء اور ان ادباء کے منتخب کلام کا ہم آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ان کے کلام اور شخصیت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی خاص شاعر یا ادیب یا نقاد سے گفتگو کریں اور ان کے صنف شاعری یا افسانہ نگاری یا دیگر ادب کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں، کوئی بات چیت کرنا چاہیں، تو آپ بھی ہمیں ضرور لکھیے گا، ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی خواہش کا ضرور احترام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ آپ خود بھی جو اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ ہم سے اپنے آپ کو ہم سے متعارف کروائیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم نے آپ سے گزشتہ پروگرام میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک کتاب کا تعارف بھی، ایک اردو کتاب کا تعارف بھی اپنے پروگرام میں ضرور پیش کیا کریں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو مٹھی بھر ستارے جو ہے وہ رفیق شامی کی کتاب کا ترجمہ ہے، جسے آصف فاروقی صاحب نے کیا ہے، ہم نے وہ آپ کو پیش کیا تھا۔ اس کتاب کے متعلق ہم نے آپ کو معلومات دی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو عصمت چغتائی کی ناول ٹیڑھی لکیر کے بارے میں مختصر جو ہے معلومات ہم پہنچائی تھی، اور اس طرح آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم بات کریں اس عہد میں لکھنے والوں کی، اس عہد میں جو لوگ اپنا ادب تخلیق کر رہے ہیں، جو شاعری پیش کر رہے ہیں، ان کی کتاب یا ان کے کلام کو بھی جو ہے ہم آپ سے متعارف کروائیں۔ تو خواتین و حضرات، اس سلسلے میں اس وقت جو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس کا تعارف پیش کرنا اس لحاظ سے ذرا مختلف ہے کہ یہ دیگر اصناف ادب سے ذرا جدا ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر سلیم محمد سالک صاحب کی ہے۔ اس کا عنوان ہے، اس کتاب کا نام ہے کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں۔ جیسا کہ اس کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے، اس میں کچھ بولنے اور سننے کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب میں مصنف نے جو ہیں اپنی 21 کہانیاں یا 21 جو ہیں وہ ریڈیائی تمثیلیں جو ہیں پیش کی ہیں۔ ریڈیائی تمثیلوں کا نام انہوں نے سے خود دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہیں جو انہوں نے میرے خیال سے 5 یا 10 منٹ کے زیادہ سے زیادہ اسی دورانیے پر مشتمل یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہیں جو کہ مختلف سماجی موضوعات کو لے کر ہلکے پھلکے انداز میں اور گفتگو کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان تمثیلوں کو انہوں نے جو ہے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ بنیادی طور پر ان تمثیلوں میں انہوں نے آواز کو ایک منفرد مقام دے کر ادب کا ایک حصہ بنایا ہے۔ یہ کتاب مئی 2017 میں جو ہے بک ہوم پبلشرز کے ہاں سے شائع ہوئی ہے، اور جناب سلیم محمد سالک صاحب جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ورجینیا میں رہائش پذیر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی 4 کتابیں ہیں جس میں پاک چین کا مکالمہ، لکیریں جو کہ تحقیق و تنقید ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور تحقیق و تنقید امتیاز کے نام سے ہے، اور اس کے علاوہ ان کے انشائیے ہیں باتیں ہماری یاد رہیں۔ بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بہت ہلکا پھلکا اور آسان الفاظ میں جو عام قاری تک پہنچ جائے یا عام سننے والوں تک ان کا پیغام پہنچ جائے، اسی حوالے سے وہ لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ رابطہ کیا تھا پاکستان میں اور اپنی کتاب بھی بھیجی تھی، اور یہ کتاب پڑھ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کیونکہ یہ ریڈیو سے متعلق تھی، اور یقیناً ہمارے سامعین جو ہے کبھی نہ کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے کسی ایک ریڈیائی تمثیل کو ہم ڈرامے کی صورت میں یہاں بھی دیسی دھوم ریڈیو سے جو ہے اردو دھوم کے پروگرام میں پیش کر سکیں۔ اور بہرحال میری کوشش یہ ضرور ہوگی کہ آج کوئی ایک ان کی ریڈیائی تمثیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ریڈیو صحافت
جو ہے وہ آسان صحافت نہیں ہے، خاص طور پر ادب کے حوالے سے نا، جہاں پہ آپ کچھ ڈرامے لکھتے ہیں، آپ کو آواز کے ذریعے بہت کچھ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ احساسات جو ہیں وہ آپ آواز کے ذریعے جگاتے ہیں۔ اس میں بصری ادب میں تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ پڑھنے میں بھی جو ہے قاری جو ہے وہ ایک اپنا امیجن تصور کو بنا لیتا ہے اس ڈرامے کا، یا اس ایک پس منظر جو ہے وہ اپنے ذہن میں تشکیل لے لیتا ہے۔ لیکن جب یہ بصری ادب ساتھ ہوتا ہے، اس میں ہم آوازیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ماحول کیسا ہوگا، یا وہ کس طرح، جیسے صبح کا منظر ہے تو اس میں چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، وہ شامل کرنا لازمی ہے۔ آپ اس طرح سے ریڈیو کی صحافت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف لیکن بہت دلچسپ صحافت ہے۔ اور جناب پروفیسر ڈاکٹر سلیم محمد صالح صاحب نے یہ کتاب لکھ کر جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے میرے حساب سے، میرے خیال سے۔ اور اس کتاب کی اشاعت گرچہ انہوں نے کافی دیر سے کی، کیونکہ یہ ریڈیو میں جو تمثیلیں لکھی گئی ہیں وہ ریڈیو کے ابتدائی دور کی تمثیلیں ہیں، اس وقت جب کہ ریڈیو کو نیا نیا شروع ہوا تھا پاکستان ریڈیو، اور ریڈیو پاکستان کو ضرورت تھی اپنے پروگرامز کے لیے نئے نئے لوگوں کی، نئے نئے آوازوں کی، نئے نئے تخیلات کی، خیالات کی۔ تو اس وقت جو ہے یہ انہوں نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا اور تمثیلیں پیش کرنا شروع کی۔ اس میں یہ تمثیلیں کھیلی جاتی تھیں، مطلب ڈرامے بنائے جاتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ جو ہے وہ ریڈیو صحافت اپنے عروج پر تھی، ریڈیو کو لوگوں نے بہت ابلاغ کا بہت اہم ذریعہ سمجھا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی نہیں ہے۔ یہاں یورپ میں تو آپ دیکھیے کہ ہر جگہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو ریڈیو ہی سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو ساری خبریں دیتا رہتا ہے، موسم کے حال سے لے کر ٹریفک کے حال تک کا، اور تمام ہر طرح کی جو ہے خبریں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں بنسبت اخبارات اور اس کے کہ آپ وہ وقت نکالیں اور پڑھیں۔ ریڈیو تو آپ چلتے پھرتے سن سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈرامے جو تھے وہ بہت اہم انہوں نے کردار ادا کیا ہوگا مزاح کے حوالے سے بھی، اور اس دور میں جب لوگوں کے پاس صرف ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا، اور شام کے وقت سارے گھر والے جب فارغ اوقات میں اکٹھے فیملی بیٹھتی تھی تو ایک ریڈیو جو ہے وہ آن ہو جاتا تھا، اور اس سے نشر ہونے والے پروگرامز پہ سب کی توجہ ہوتی تھی، چاہے وہ کوئی میچ ہو کرکٹ یا ہاکی کا، یا چاہے وہ کوئی ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہو، چاہے وہ نظمیں غزلیں ہوں، چاہے وہ کوئی خبریں ہوں، لوگوں کی توجہ اس طرف رہتی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے جو یہ بہت خوبصورت اپنی کتاب لکھی ہے، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کا ٹائٹل بھی بہت جو ہے وہ ایسا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ پرمزاح طریقے سے لکھی گئی ہے، اور اس میں واقعی ہلکے پھلکے انداز میں 21 کہانیاں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، جنہیں ڈرامائی صورت میں جو ہے وہ اگر ہم سنیں تو ہمیں زیادہ لطف آئے۔ اور آج کا جو ادب ہے، اردو ادب، وہ اپنی موضوعات کے اعتبار سے بہت ہی وسیع تر ہوتا چلا گیا، کیونکہ جس طرح دنیا ایک گلوبل ویلیج ہو کے رہ گئی ہے، ہم چاروں طرف سے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مختلف موضوعات، مختلف قوموں کے، مختلف تہذیبوں کے تصادم بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موضوع بن کر، اور تمام جو تصادم کے نتائج میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی موضوعات بن کر شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ زندگی کو، انسان کی زندگی کو مزید جو ہے مشکل ترین پہلو سے روشناس کرا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ادب جو ہے جب انہوں نے لکھا تھا جناب سلیم محمد صالح صاحب نے، اس وقت سلیم ملک صاحب نے، اس وقت یہ جو ہے اردو کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے دنیا اتنی زیادہ وسیع طور پر نہیں دیکھ پاتی تھی۔ ہمارا جو ہے وہ ایک تصوراتی خاکہ جو ہے وہ محدود تھا۔ اس زمانے میں لوگ چھوٹے تفریح کا ذریعہ سمجھتے تھے ریڈیو کو اور ٹی وی کو، اور اس لیے لوگ جب شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ریڈیو کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے یا ٹی وی کے ارد گرد بیٹھ کے اسے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ہلکے پھلکے مزاح کو سنتے تھے، دن بھر کی تھکن اتارتے تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ اس کی شکل بہت بدل چکی ہے میڈیا کی۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے جو ہے وہ خبروں پر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے پروگرامز ہیں ریڈیو کے،
ریڈیو کے حوالے سے میں بات چیت کر رہی ہوں کہ اس پر لوگ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ لوگوں تک سامنے آ سکے، اس کو لوگ جو ہیں وہ نکال سکیں اور جان سکیں۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ریڈیو کے ذریعے جو ہے آپ عام لوگوں سے گفتگو کریں، لیکن ہمارا جو ہے مرکز اور محور اردو ہے۔ اردو کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں، اردو کے حوالے سے جو بھی آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اردو کے تراجم کے حوالے سے، اردو کے ادب کے حوالے سے، اردو کی شاعری کے حوالے سے، اردو کی تعلیم کے حوالے سے، اردو صحافت کے حوالے سے، تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ بن سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اس کتاب کی، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اسے آپ ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب جو ہے وہ بک ہوم پبلشر نے شائع کی ہے۔ 21 اس میں کہانیاں ہیں، تمثیلیں ہیں، اور اسے ڈاکٹر محمد سلیم ملک صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اسے تحریر کیا ہے۔ اور آپ اس میں سے میں چاہوں گی کہ میں کوئی ایک تمثیل آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتاب کس طرح کے موضوع پر ہے۔ کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں کہ اس تمثیل کا عنوان ہے پروفیسر۔ یہ ایک ہلکی پھلکے انداز میں لکھی ہوئی کہانی ہے۔ اس میں 3 کردار ہیں۔ اس کہانی میں ایک پروفیسر صاحب کی کہانی ہے، ان کی بیگم ہے۔ کہانی کیا ہے، مطلب مکالمے ہیں، آپ اسے سنیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ تو بیگم، پروفیسر صاحب کی بیگم جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں، پروفیسر صاحب بس کریں، آپ کبھی چھوڑ بھی دیا کریں ان کلموہی کتابوں کو۔ پروفیسر صاحب جواب دیتے ہیں، بس یہ چند صفحے رہ گئے ہیں بیگم۔ بیگم جھلا کر، غضب خدا کا، ساری رات کاٹ دی آنکھوں میں، دل نکل آیا، اور ابھی بھی کہتے ہیں چند صفحے رہ گئے ہیں۔ پروفیسر، خدا لگتی کہو بیگم۔ بیگم، اے لو، جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں رات کو اٹھی تو آپ پڑھ رہے تھے، پھر منع کو فیڈر دینے جاگی تب بھی آپ کی بتی جل رہی تھی۔ فجر کی اذان پر تو ویسے بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت کون پڑھ رہا تھا اونچی آواز میں؟ پروفیسر، تو ساری رات نگرانی کی ہے آپ نے ہماری۔ بیگم طنز سے، اس میں کیا شک ہے، ابھی بھی دیکھنے آئی تھی کہ میری کتاب آپ کے ہاتھ سے چھوٹی تو نہیں۔ پروفیسر، کیسی باتیں کرتی ہو بیگم؟ بیگم، سچ ہی تو کہتی ہوں۔ ایک دم انہیں کوئی خیال آ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتائیں آج۔ پروفیسر، ہاں ہاں پوچھو، 2 دفعہ پوچھو۔ بیگم بڑی معصومیت سے، آپ یہ ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ پروفیسر، پہلے تم ایک بات بتاؤ۔ بیگم، ہاں ہاں پوچھیں، 2 دفعہ پوچھیں۔ پروفیسر استادوں کے انداز میں، تمہیں پتہ ہے کسان ہل چلاتا ہے، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، مزدور کارخانہ چلاتا ہے، بابو دفتر میں بیٹھ کر قلم چلاتا ہے، سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ بیگم، جی کرتے ہیں اپنا اپنا کام۔ پروفیسر، اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کوئی پوچھتا ہے ان سے؟ بیگم، کوئی کیوں پوچھے، وہ تو کام کرتے ہیں اپنا۔ پروفیسر، اسی طرح پروفیسر کا کام یہ ہے کہ وہ پڑھتا لکھتا رہے، پھر اس سے کوئی کیوں پوچھے کہ تم کیوں ساری رات کیوں پڑھتے ہو؟ بیگم، باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ پروفیسر، تم مان کے نہ دو تو یہ اور بات ہے۔ بیگم کچھ سوچ کر، چلیں دن کو پڑھ لیا کریں، مگر ساری رات آنکھیں پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پروفیسر، دیکھو کچھ لوگ دن کو کام کرتے ہیں، کچھ لوگ رات کو کام کرتے ہیں۔ بیگم گرم جوشی سے، رات کو کیا کام کرتے ہیں؟ پروفیسر سرد مہری سے، جیسے چوکیدار پہرا رات کو دیتا ہے، رات کی شفٹ کے مزدور کارخانے میں رات کو کام کرتے ہیں، ریل گاڑیاں رات کو بھی چلتی ہیں، ہوائی جہاز بھی رات کو اڑتے ہیں، انہیں بھی تو کوئی چلاتا ہے۔ اسی طرح پروفیسر نے رات کو پڑھ لیا تو کون سا انوکھا کام کر لیا؟ بیگم، مگر سارے پروفیسر تو اتنا نہیں پڑھتے جتنا آپ پڑھتے ہیں۔ مسز قریشی بتاتی ہیں کہ ان کے میاں تو… پروفیسر بات کاٹ کر،
دوسروں کی باتیں چھوڑو بیگم، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ بیگم: تو اپنا کام یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور ناشتہ کریں، میں بھی یہی کہنے آئی تھی اور آپ نے باتوں میں لگا لیا۔ پروفیسر: ارے بیگم، خوب یاد دلایا، مجھے بھی زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ بیگم: آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں یہیں لا دیتی ہوں ناشتہ۔ پروفیسر: ہاتھ منہ دھو چکا میں کب کا، تم جب تک ناشتہ لاؤ میں ایک کتاب اٹھا لاتا ہوں دوسرے کمرے سے۔ بیگم جاتے ہوئے دور سے: وہاں کھو نہیں جانا کتاب میں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہاں پڑے پڑے۔ پروفیسر: میں یہ گیا اور وہ آیا، تم لے آؤ نا ناشتہ جلدی سے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک تیسرا کردار نمودار ہوتا ہے، ارشد، جو اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہوا داخل ہوتا ہے کمرے میں۔ پروفیسر صاحب آج سحر پر نہیں ملے، لگتا ہے گھر سے نکلے ہی نہیں، طبیعت ٹھیک ہو ان کی، کیوں نہ مزاج پرسی کرتا چلوں، گھنٹی بجانے کی کیا ضرورت ہے، دروازہ تو کھلا ہے، اندر چلا جاتا ہوں۔ ارے یہ تو ناشتہ چنا ہوا ہے میز پر، لگتا ہے پروفیسر صاحب کا ناشتہ ہے، وہ شاید غسل خانے میں ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہوں گے۔ وہ میز کی طرف مڑتا ہے۔ ارے واہ، یہ گرم گرم ٹوسٹ، یہ تازہ تازہ مکھن، آملیٹ کی خوشبو نے تو میری بھوک چمکا دی۔ لینا لوں چلنے والے؟ چپ چپ کی آواز کے ساتھ کھانے لگتا ہے، چپ چپ کی آواز کے ساتھ کھانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ تو ختم ہو جاتا ہے، پانی پی کر وہ ایک ٹکار لیتا ہے۔ پروفیسر صاحب ہیں کہ نکل ہی نہیں رہے غسل خانے سے، اب میں کروں بھی تو کیا کروں؟ چٹکی بجا کر: ارے واہ، کتنی مزے کی بات سوچی ہے، ایسا کیوں نہ کروں کہ 9-11 ہو جاؤں یہاں سے، چپ چاپ چلا جاؤں گا، کل جب بتاؤں گا کہ ناشتہ میں نے کیا تھا تو کتنا مزہ آئے گا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر اپنے آپ سے بولتا ہے۔ اچھا بھائی، میں تو چلا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں بولتے ہوئے داخل ہوتے ہیں: زندگی میں منطق ضروری ہے، مگر طاقتور لوگ اس کے بغیر کام چلا لیتے ہیں۔ واہ، کیا منطق بھگاری ہے مصنف نے، میں تو کھو کر رہ گیا اس کتاب میں۔ اچھا اب ناشتہ کر لوں۔ وہ چلتے ہوئے میز کے قریب آتے ہیں، میز پر برتن دیکھتے ہیں، یہ تو جھوٹے برتن پڑے ہیں میز پر۔ رک کر بولتے ہیں: پیالے میں اورنج جوس کے 2 گھونٹ، انڈے کے چھلکے، ٹوسٹ کے جلے ہوئے کنارے، مکھن کا خالی پیکٹ، اس پلیٹ میں انڈا آملیٹ رہا ہوگا، مگر یہ پلیٹ بھی چٹ کر دی کسی نے۔ خفیف سا ہو کر: کیا مطلب کسی نے؟ کس نے چٹ کر دی؟ میں نے ہی تو چٹ کی ہوگی، یقینی انداز میں۔ اس کا مطلب ہے میں ناشتہ کر چکا ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ناشتہ کیا تھا۔ ایسی بھی کیا بے خیالی، تو پھر چل کے اس کتاب کو آگے پڑھتا ہوں۔ طاقتور لوگ منطق کے بغیر کام چلا لیتے ہیں، اصل میں تو یہ بھی منطق ہوئی نا طاقتور لوگوں کی۔ اور پھر ہلکی پھلکی موسیقی کے ساتھ یہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سامعین، کتنا خوبصورت ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے ایک پروفیسر کی عام زندگی کے اوپر بات چیت کی ہے کہ پروفیسر کتنا کھوئے رہتے ہیں کتابوں میں، اور ایک مزاح ہے ہلکا پھلکا، اسی طرح کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں، اپنے کام میں اتنا مگن ہوتے ہیں، اپنے اس میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہ کام کر لیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح پروفیسرز کے متعلق بہت سارے اور بھی لطیفے موجود ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب جو تھے وہ گھر سے نکلے تو اپنے جب وہ یونیورسٹی پہنچے تو وہاں ایک نیلی اور ایک سفید جرابیں پہنے ہوئے تھے، تو ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ نے 2 رنگ کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی ہی ایک جوڑی گھر پہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ تو اس قسم کے جو چھوٹے موٹے لطائف ہیں وہ پروفیسر کے حوالے سے ہماری اردو دنیا میں کافی مشہور ہیں اور کافی مذاق خیز سمجھے جاتے ہیں، اسے ظرافت کی تناظر میں لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم صالح، جو کہ خود بھی پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ایک ظرافت کا نشانہ بنایا ہے، اور ایک ہلکا پھلکا مزاح، ایک ہلکی پھلکی کہانی جو ہے وہ ریڈیائی تمثیل کے لیے انہوں نے پیش کی ہے۔ تو خواتین و حضرات، تمثیل کے حوالے سے ہماری یہ بات چیت ہو گئی، اردو ادب کے حوالے سے ہماری یہ بات چیت ہوئی، ایک کتاب کا ہم نے آپ کو تعارف پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں شاعری کی طرف کہ شاعری
کیا ہے، اور شاعری جو ہے وہ پیش کرنے والے ہمارے کلاسیکل شعراء اور ادبا میں سے تو آپ جانتے ہی ہیں، جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ یقیناً ان تمام ناموں سے بھی متعارف ہوں گے جن کا کلام ہم سنتے ہیں، جو کہ جن کی کلام کی نغمگی ہمارے خوشگوار لمحوں کو اور خوشگوار اور ہمارے اداس لمحوں میں ہماری ساتھی ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں چاہوں گی کہ آپ کچھ شاعری سنیے، اور اس حوالے سے آپ جو ہے دیسی دھوم سے ہم آپ کو کچھ نظمیں، کچھ غزلیں یا کچھ اشعار یا کچھ گیت سنواتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں ہماری جو ہم نے شاعری آپ کو سنا رہے ہیں، جو ہم آپ کو آپ اس کو پہلے سنیے، محسوس کیجیے۔ بہت خوبصورت غزلیں آپ نے سنی خواتین و حضرات، اور آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، آپ نے ہمیں سنا اور اپنی رائے ہمیں دینا نہیں بھولیے گا۔ آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم ملک صاحب کا ایک تمثیل سنا، آپ نے آج ہم سے بات چیت کی آج کے پروگرام کے حوالے سے، ریڈیائی تمثیل کے حوالے سے، کہ ریڈیو میں کوئی ادب تخلیق کرنا، خبریں تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی ڈرامہ پیش کرنا کتنا مشکل فن ہے، اس حوالے سے ہم نے بات چیت کی۔ ہم نے بہت خوبصورت شاعری جو اپنے خوبصورت گلوکار ہیں ان کی آوازوں میں سنی۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام جو ہے اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میری آپ لوگوں سے تمام سے درخواست اور خواہش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیے گا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہم کچھ فنی وجوہات کی بنا پر آج ٹیلی فون کالز نہیں لے پائے ہیں، لیکن اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ سے بات چیت کریں گے اور بات چیت کروائیں گے بھی۔ تو خواتین حضرات، ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملیں گے، اور تمام عالم میں ہم امن اور استحکام اور خوشحالی کی خواہش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اردو دھوم کے پروگرام سے عشرت معین سیما کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میرے متوا چاند میرا دل چاندنی ہو تم، چاند سے ہے دور چاندنی کہاں۔ باہوں میں چلے ہم سے سنم کیا پردہ۔ دل کی باتیں دل کی زبان سے آپ سن رہے ہیں دیسی دھوم FM پر۔